أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم. ویلکم ٹو سیشن نمبر 18. سورہ البقرہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس میں بنی اسرائیل کا ہی بیان ہو رہا ہے. میں اسکرین شروع کرتی ہوں. اور رسالت پر اعتراضات کا سلسلہ یہاں پہ چل رہا ہے. جو ہم لوگ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جس رسول کو اور نبی پیغمبر کو اور حق بیان کرنے والوں کو جو مسائل اور مصیبتیں درپیش آتی ہیں حق بیان کرنے میں، وہ ان سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ البقرہ کے اس حصے میں دیے ہیں. پچھلی دفعہ یہی ہم لوگوں نے ان کے اعتراضات تھے کہ اگر جو ہمارے پاس ہے، جو ہدایت ہمارے پاس ہے، ہم صرف اس کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب میں بھی فرقہ بندی اور تفرقہ، ایک ہی مذہب کے لوگ بھی ان باتوں کی بنیاد پر آپس میں بٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے عقائد کو، اپنی کتاب کو، اپنے لیے جو اصول اور ضابطے ہوتے ہیں ان کو ایسے تقسیم کر لیتے ہیں کہ وہ کسی حصے پہ یقین رکھتے ہیں اور کسی حصے کو جھٹلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، جن کو ہم جوڈیزم والے یا یہودی یا جیوز جن کو کہتے ہیں، لیست النصارى، نہیں ہے نصارہ، نہیں ہے یہ نصرانی یا یہ کرسچنز، علی شیء، کسی بھی عقیدے پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جب ہوا تھا اور وہ انہوں نے انجیل اور اپنی شریعت ان کو انٹروڈیوس کی تھی، جس میں اور ان کی شریعت میں کوئی بہت بڑے فرق نہیں تھے، لیکن اس وقت کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر دیں. آپ کی آواز آڈیو میں آ رہی ہے. تو یہود نے یہ کہا کہ نصرانی کسی عقیدے پر نہیں ہے، ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے کہ یہود کسی عقیدے پر نہیں ہے. اور یہ بات جب آپ سنیں، کیونکہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک آفاقی پیغام ہے، جو زبور اور شروع کے صحف میں جو توحید، رسالت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جو وہاں پڑھایا گیا تھا وہی سب کچھ قرآن میں پڑھایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ایک متواتر سلسلہ ہے اور اس کے بنیادی اصول، جو بیسک ٹینٹس آف فیتھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں بدلے ہیں، وہ وہی باتیں ہیں. لیکن پھر بھی دنیا یہود، نصارہ، مسلمان ان سب میں بٹی ہوئی ہے اور ان سب کا صرف ایک پیغمبر پہ اتفاق ہے. حالانکہ مسلمان سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن مسلمان، یہود اور نصارہ سب کا جس ایک پیغمبر پہ اتفاق ہے اس کا ذکر آگے آنے والا ہے. تو یہ، اور اب ہر دین کے اندر بھی، یعنی اسلام کے اندر کتنے فرقے ہیں جو ایک دوسرے پہ تکفیر کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے اور جو یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا. یہ اس بیماری میں اب صرف یہ نہیں کہ بڑے مذاہب مبتلا ہیں، اس بیماری میں ہر دین کے اندر پریکٹس کرنے والے لوگ بھی مبتلا ہیں. تو نصارہ نے کہا کہ یہود کسی عقیدے پر نہیں ہیں، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تالا کا لفظ جو ہے تلاوت، پڑھنا، ریسیٹیشن. تو یہ اور الکتاب کہا، یعنی کہ جو مین اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب سے ساری کتابیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہی پڑھتے ہیں. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، مثل قولہم، بالکل انہی جیسی بات. تو جو لوگ کوئی علم نہیں رکھتے تھے کتاب کا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، یہ جو عقیدہ بتا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اہل کتاب نے انکار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور قرآن کا.
اور اسی طرح جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی امتیں ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ آج کل یہود کے دو بڑے فرقے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تکفیر کرتا ہے۔ ایک یہ کہتا ہے کہ جو صہیونی ہیں، جو زائونسٹ ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو زائونسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل دین پریکٹس کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہمیں مختلف فرقے نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے پہ تکفیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ چاروں امام اس میں متفق ہیں، جو ہمارے امام مالک، امام حنبل، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اور امام جعفر جو اہل تشیع کے امام ہیں، کہ تکفیر کسی ایک انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کو دیکھ کر اس پہ ایک فتویٰ دے دے کہ یہ شخص، اس کا ایمان ناقص ہے یا یہ کافر ہے۔ انفیکٹ اس کو بہت گناہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جاہل لوگوں نے کہا تھا، جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، فَاللَّهُ، پس اللہ، یحکم، وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس میں جو کانو، یہ تھے، فیہ یختلفون، اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اب ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے جو ہم سب نے بہت غور سے سننی ہے، اسپیشلی جو لوگ یہاں پہ قرآن سیکھنے کی غرض سے اور قرآن کو آگے پڑھانے کی غرض سے اٹینڈ کر رہے ہیں یہ دورہ۔ انشاءاللہ اللہ کرے سب کو یہ توفیق ملے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع، جس نے روکا، ممنوع یعنی کسی کو روکا اس نے، مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے۔ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، این یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، یاد کیا جائے، نصیحت کی جائے، فی اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا۔ اب ایک سٹیپ آپ نے اس کا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے، اور بدقسمتی سے اس وقت جو حالات ہوتے ہیں یہ اس کے مطابق ایک انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایک اس کی آفاقی انٹرپریٹیشن ہے، جو جس وقت یہ ریویل ہو رہی تھی، جب یہ نازل ہوئی ہے تو یہ مدینہ میں آئی ہے، اور اس وقت مدینہ میں مسجد قباء موجود تھی، مسجد نبوی موجود تھی۔ شاید اس وقت مسجد احزاب یا مسجد خندق، جہاں پہ جنگ خندق ہوئی ہے، شاید وہ اس وقت وہاں موجود ہو، لیکن مدینہ میں اس وقت مسجدیں تھیں اور وہ اللہ والوں سے آباد تھی۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کے باہر اصحاب صفہ ہوتے تھے، جن کا کام سارا وقت ریسرچ کرنا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی تدوین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے، جو دین وہ ان سے سیکھتے تھے، وہ بیٹھ کے وہاں لکھتے تھے۔ بہت ایک اچھا اور کنڈیوسو ماحول تھا، اور وہاں پہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے، جس نے اللہ کی مسجد سے منع کیا۔ تو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکا گیا تھا، تو اس آیت کے مخاطب جو ہیں یا متکلم جو ہیں، یہ مشرکین مکہ ہیں۔ اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن مشرکین مکہ کے لیے صرف نہیں آیا تھا، قرآن پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ پھر اللہ نے وہی کہ کون بڑا ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجد سے روکا۔ یہاں پہ ایک اور بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو مسجدوں کا امن خراب کرتے ہیں، جو مسجدوں کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ وہاں جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال بخت نصر کی ہے، جس نے مسجد اقصیٰ کو تباہ کیا تھا، اس کو ویران کیا تھا، اس میں استبل بنائے تھے، اس میں فحاشی کے اڈے بنائے تھے۔ ہاں بالکل، یہ بھی ہسٹری میں ہو چکا ہے، اور قرآن میں چونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو لوگوں کو اس نے منع کیا تھا۔ لیکن ونس اگین یہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ کام بتائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں ویران ہوتی ہیں۔ کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے منع کیا اللہ کی مسجد سے؟ کس چیز سے منع کیا؟ ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اپنے ارد گرد کی مسجدوں کو دیکھیں، باقاعدہ وہاں پہ الحمدللہ نمازیں ہوتی ہیں، جماعت آفر کی جاتی ہے، وہاں پہ اذانیں ہوتی ہیں، تو اللہ کا نام تو وہاں ذکر ہو رہا ہے۔
اب اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نام کا ذکر کرنا یہاں پہ کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے، نصیحت کی جائے اس کے نام سے، فی اسمہ کر کے۔ تو اللہ کے نام سے نصیحت کرنا یا اللہ کے نام کا ذکر کرنا ایک مسجد میں، ہم اللہ کے نام سے نصیحت کیسے کرتے ہیں؟ یہ اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے نام سے نصیحت کرنا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مساجد سے کہ ان میں اللہ کے نام سے نصیحت کی جائے، اور چونکہ اس نے وہاں پہ اس عمل سے منع کیا، وسعا، اور اس نے کوشش کی، فی خرابہا، اس کی خرابی میں۔ خربان کا مطلب ہے ویران، بالکل، یعنی اس کو الٹا کر دینا، اس کو خراب کر دینا۔ یہ بہت ضروری ہے یہاں پہ سمجھنا کہ اس سے ہماری مسجدیں مستثنا نہیں ہیں اس آیت سے۔ اسلامی ممالک میں جو مسجدیں ہیں ان میں جن مساجد میں قرآن کا علم دیا جاتا ہے صرف وہ اس سے مستثنا ہے۔ جن مساجد میں قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، اور پڑھانے سے میرا مطلب ہے جن مساجد کو اٹینڈ کرنے والے قرآن نہیں سیکھ رہے اپنی مسجد سے، وہ تمام مسجدیں اس آیت کے ذکر میں شامل ہیں۔ اور وہ تمام مسجدیں، ان کے جو منتظم ہیں ان کے لیے ایک وارننگ ہے اور ان کے لیے ایک زجر ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں قرآن سکھایا نہیں جا رہا، اگر آپ کی مسجد میں آنے والے اللہ کے نام سے نصیحت نہیں، اور ایسی نصیحت جو ان کی زندگی میں اس کا اثر موجود ہو، تو آپ کی مسجدیں بھی خراب مسجدوں میں آتی ہیں۔ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا، اولئک، یہی وہ لوگ تھے، ما کان لہم، کہ ان کے شایان نہیں تھا، ان کے لیے نہیں تھا، ان یدخلوها، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے، الا، مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے۔ کون سے لوگ؟ یہ کن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ان مسجدوں کے منتظم، ان مسجدوں کے لیے ذمہ دار لوگ، کیونکہ اللہ نے بات شروع کی ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے مسجد میں داخل ہونے سے یا مسجد سے لوگوں کو منع کیا، اور کس بات سے منع کیا کہ مسجد میں اللہ کے نام سے نصیحت کی جائے۔ اور گویا جب اس نے یہ کیا، جب اس نے مسجدوں میں اللہ کا کلام سیکھنا مشکل کر دیا تو اس نے مسجد کو خراب کر دیا۔ اس کی یہ کوشش، دیکھیں مسجد کی سرپرستی کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور مسجد بنانے والے اور اس کو چلانے والے معاشرے میں ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اس مسجد میں قرآن نہیں سکھایا جا رہا، اگر اس مسجد میں اللہ کے کلام سے، اس کے نام سے نصیحت نہیں کی جا رہی، تو وہ مسجد خراب ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے، ان منتظمین کے لیے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، حالانکہ یہ تو ایسے لوگ تھے جو مسجد میں داخل ہونے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اگر انہوں نے مسجد میں قرآن کا اجرا نہیں کیا ہے، اگر ان کی مسجد میں قرآن نہیں سکھایا جا رہا، تو ان کو تو، یہ تو اس مسجد میں داخل ہونے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ تو ایسے لوگ تھے جن کو مسجدوں میں داخل ہونے سے لوگ روکتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اور آج بڑے دکھی دل سے یہ کہنا پڑتا ہے، اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں۔ اگر مسجد اچھی ہے تو فبہا، لیکن اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں، اور اپنے معاشرے میں قاری صاحب کے نام سے ڈرنے والے لوگوں کے حالات دیکھیں۔ اور قاری، بدقسمتی سے قاری وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، اور قاری صاحب کے نام کے ساتھ لگے ہوئے لطیفے، اور قاری صاحب کے نام کے ساتھ لگے ہوئے الزامات، اس کے ساتھ لگی ہوئی بدنامی، ہم سب اس میں قصوروار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی مسجدوں کا دھیان نہیں رکھا، ہم نے اپنی مسجدوں کو قرآن کا گھر نہیں بنایا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔
اور مسجد ایک اسپیسیفک اسپیس کی بات کر کے اب اللہ فرماتا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجد میں تم قرآن پڑھانے سے لوگوں کو روک دو گے اور لوگوں کو قرآن سیکھنے کا موقع نہیں دو گے تو تم نعوذ باللہ اللہ کا کچھ بگاڑ لو گے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور اللہ ہی کا مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، اور جس طرف تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ، پس تم پاؤ گے، وجہ اللہ، اللہ کا، اللہ کی مرضی، اللہ کا چہرہ۔ وجہ اللہ کا مطلب تو اللہ کا چہرہ ہے، لیکن اللہ کا چہرہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اللہ، اللہ کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اس کی مرضی، اسی کی رضا ہوگی، اسی ڈائریکشن میں جس طرف تم مڑو گے، تم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا ہے اور بڑے علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اب ایک عقیدہ اب ہماری مسجدوں کا ذکر کر کے، اور یہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک کلیسا ہو سکتا ہے یہ ایک یہود کے عبادت کرنے کی جگہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، لیکن ہمارے لیے مسجد، ہم اس مسجد کو سمجھتے ہیں جہاں محلے کے لوگ، ہم لوگ مل کے۔ آپ کا کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک آف کر دیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سے، بل لہو، بلکہ اسی کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کل لہو قانتون، سب اس کے فرمان بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بدیع، یہ میں نے آپ کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے وقت پتہ بڑھایا تھا کہ تخلیق کے 3 درجے ہیں۔ بدع یعنی ایک چیز کو ایسے پیدا کرنا کہ ہمیں اس کے اجزائے ترکیبی کا کچھ نہ پتا ہو، ہمارے پاس کوئی ریسیپی نہ ہو، ہمارے پاس کوئی ایلیمنٹس نہ ہو، نہ ہمیں معلوم ہو، اور اس چیز کا مارز وجود میں آ جانا، جیسے کائنات کی تخلیق ہے، جیسے بگ بینگ ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور پھر پوری کائنات بن گئی۔ سو یہ بدع ہے، اور بدیع اللہ کا نام اس لیے ہے کہ وہ تخلیق کے اس درجے پہ ہے۔ ایکسکیوز می، آپ کا مائک آن ہے، آپ کا مائک آن ہے، پلیز اپنا مائک آف کر دیں۔ میں خود آف کر دیتی ہوں۔ جی، بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا، قاضی کو بھی قاضی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے، قاض اس کی روٹ ہے، قاف الف ضاد، تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس اس کے سوا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کے لیے، کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، لولا یکلمنا اللہ، یہ بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا۔ اور یہ ذکر ہمیں معلوم ہے کہ کوہ طور پہ انہوں نے حضرت موسیٰ نے دعا کی اور ان کے ساتھ لوگ گئے اور وہ وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا آگے، یہاں بھی سورہ البقرہ میں بھی ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ اللہ کیوں نہیں بات کرتا۔ او تأتینا، یا ہمارے پاس آتی، آیتن، کوئی نشانی۔ اور یہی ڈیمانڈ مشرکین مکہ کرتے تھے، اور یہی ڈیمانڈ مدینہ کے یہود اور منافق یہ لوگ کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا۔ یہ بھی رسالت پر ایک اعتراض ہے کہ یہ تو ہم جیسا ایک انسان ہے، تو اللہ اس سے کیوں بات کر رہا ہے۔ ایک تو اس کا یہ، ایک اس کی یہ انڈر سائڈ ہے۔ دوسری بڑی انڈر سائڈ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ جس سے اللہ بات کر رہا ہے، خود جس پہ وحی آ رہی ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی خاص چیز ہے، وہ کوئی خاص مخلوق ہے، اور وہ کبھی بھی وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پھر وہ بدعقیدگیاں پیدا ہوئی ہیں جو نصارہ میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے اللہ ان سے بات کرتا تھا، وہ اللہ ہم سے تو نہیں بات کرتا۔
یہود میں جو بدعقیدگی پیدا ہوئی وہ یہ کہ ایک بدعقیدگی تو یہ تھی کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا چنا ہوا ہے اور اللہ اس سے بات کرتا ہے۔ لیکن جو دوسری بدعقیدگی ان میں پیدا ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ انسانوں سے بات کی ہے اور وہ سب ہمارے قبیلے میں تھے، ہماری آل میں تھے، اس لیے ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جو یہود کر رہے ہیں، اس میں اس کی جڑ میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ، یہ باقی لوگ جو یہود نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے نہیں ہیں۔ اتنا خطرناک عقیدہ ہے یہ۔ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کیسے آیا ہے؟ ہمارے ہاں جو فرقے بنے ہیں ان میں بھی متعدد فرقے تھے جو یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، میں ایک انسان ہوں تم جیسا، یوحا الیہ، ہاں میرا ایک امتیاز ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ہوں میں انسان، میں زندہ ہوں، چلتا پھرتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے رونا آتا ہے، میں ہنستا ہوں، میں ایک انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ امتیاز ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اسی لیے یہ مصطفین ہیں، اسی لیے یہ چنے ہوئے انسان ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا، اب یہ رسالت پر یہ اعتراض کہ یہ رسول، اگر یہ عام انسان ہے تو اللہ کو ہم سے بھی بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم اور آپ جیسے کمزور لوگ جب قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پڑھانے والے؟ آپ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آپ کو کس نے کوالیفائی کیا؟ آپ کی سند کہاں سے ہے؟ یہ اعتراضات، اس میسج کو نہیں دیکھنا، اس پیغام کو نہیں دیکھنا، پیغام دینے والے پر اعتراض کر کے اس پیغام کو دبانا ہے، کیونکہ یا تو ہمارا اپنا نفس اس پیغام سے تکلیف میں آ جاتا ہے، اور یا ہم شاید اس پیغام کو نہیں قبول کر سکتے، ہمارے پہلے سے کچھ ایسے عقائد بنے ہوئے ہیں، ہماری پہلے سے کچھ ایسی سوچ ہے جسے ہم نہیں بدلنا چاہتے، یا شاید وہ ہمیں بہت بھاری گزرے، ہمیں بہت تکلیف ہو، شاید ہم جہاد کرنا پسند نہیں کرتے، شاید ہم حق بات بولنا ہمارے مفادات پہ اس کی ضرب پڑتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں ڈائریکٹلی بات کرتا؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ او تاتینا آیتن، یا ہمارے پاس بھی کوئی نشانی آ جاتی، کوئی معجزہ ہم دیکھ لیتے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، بالکل ایسی بات، بالکل ایسی ہی مثال۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ تشابہت، ایک مشابہت ہے، ملتے جلتے ہیں، شباہت ہے جی، شکلیں ملتی جلتی ہیں، شباہ، ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل۔ بہت خطرناک بات ہے، دلوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ نہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں یہ عقل نہیں کرتے، یہ سوچتے نہیں ہیں، یہ نہیں، قلوبہم۔ جس نے یہ اعتراض کیا کہ یہ پیغمبر تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، تو ہم پہ کیوں نہیں وحی آ جاتی، یا یہ پیغمبر انسان ہے ہی نہیں، تو پھر قلب کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنے والے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر دی ہیں، الآیاتی، اپنی نشانیاں، لقومی یوقنون، یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے نا، ان کو چھوڑ دیں، دل کا یقین حاصل کرنا ہے، ایقان، لقوم یؤمنون نہیں کہا، کیونکہ منہ سے ایمان کہنا بہت آسان ہے، یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن، ایک بشارت دینے والا، ونذیرن، اور انذار دینے والا، نازارا، نون زال رے، بشارہ، بشارت دینے والا، نازارہ، انذار دینے والا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے کیوں اتنے خوفناک ہو جاتے ہیں، سارا وقت ڈراتے ہیں، عذاب کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی نصیحت کا ایک طریقہ ہے، انذار دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام نذیر ہے، اور انذار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دھکا دے کے ڈرانا یا درد دینا یا تکلیف دینا، اس کا مطلب ہے آپ کو وارننگ دینا، آپ کو متنبہ کرنا۔
یہ اللہ کی رحمت کا ایک پرتو ہے کہ انسان کو امتحان سے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے اگر پاس ہونا ہے، اور یہ انسان کے اپنے فائدے کے کام ہیں۔ تو بشیر اور نذیر، ولا تسألو، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ استغفر اللہ، اللہ کرے کہ ایسی بدعقیدگی سے ہم سب بچ سکیں۔ ولن ترضا، اور ہرگز نہیں رضا مند ہوں گے، ان کا، تم سے۔ یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ وہ مدینہ میں تھے، ان پہ وحی آ رہی تھی، اور وہ اہل کتاب سے ان کو بہت امیدیں تھیں، کیونکہ اہل کتاب کا عقیدہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا جو ہمیں ان کفار کے ظلموں سے اور اس ذلت کی زندگی سے نکالے گا، جیسے وہ حضرت موسیٰ کا انتظار کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ احمد نامی ایک پیغمبر آئے گا، تو آپ کو بہت شاق گزرتا تھا ان کا انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے، اور قرآن پڑھانے والوں کو بھی تسلی ہے، اور قیامت تک جو لوگ ان لوگوں کے مقابلے میں آئیں گے ان کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عَنْکَ الْيَهُودُ، آپ سے یہ یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہیں نصرانی، حتیٰ، یہاں تک، تتبع، آپ اتباع کریں، ملتہم، ان کے دین کی، ان کی ملت کی۔ یہ جب تک آپ ان کے طریقے نہ اپنا لیں، ملت کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، دین نہیں آیا، کتاب نہیں آیا۔ ہم منہ سے تو نہیں کہتے نا ہم کرسچن ہو گئے، یا ہم منہ سے کہیں کہ جی ہم آج سے یہودی ہو گئے، یا ہم تورا کو مانتے ہیں، ہمیں تورا زیادہ پسند، قرآن کو نہیں مانتے۔ منہ سے تو ہم نہیں کہتے، ہمارے طریقے، یہاں تک کہ وہ آپ ان طریقوں کو اپنا لیں جو ان کے دین میں ہیں۔ ہم کیا پہنتے ہیں، ہم کون سی باتیں انجوائے کرتے ہیں، ہمارا اپنی کتاب کے ساتھ کیا طرز عمل ہے۔ ابھی ہم نے پورا بنی اسرائیل کا طرز عمل پڑھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کیا کہاں پہ انہوں نے حق چھپایا ہے، کہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کہاں پہ انہوں نے حق کو جھوٹ کا لبادہ پہنایا ہے، کہاں انہوں نے تحریفیں کی ہیں، احکامات بدل دی ہیں۔ یہود عورتوں کو بال چھپانے کا حکم ہے جیسے ہم لوگوں کو ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان میں جو بڑے فنڈامنٹلسٹ یہودی ہوتے ہیں، ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں، اب میں اس گروپ کا نام نہیں لیتی، بری بات ہے، آپ ڈھونڈ لیں خود ہی اس کو گوگل پہ، اس لڑکی کی جب شادی ہوتی تو شادی کے دن وہ اپنی ٹینڈ کرا لیتی ہے کہ اب میرے بال کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکتا میرے شوہر کے علاوہ، تو وہ اپنا سر گنجا کر کے اس پہ وگ پہننی شروع کر دیتی ہے، اور ساری عمر پھر وہ وگ پہنتی ہے، وہ اپنی ٹینڈ کرا کے رکھتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے بال نامحرم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بال ہی غائب کر دو کیونکہ تم نے اب ایک مختلف ہیئر سٹائلوں کی وگیں پہننی ہیں۔ تو بڑی ہی، یعنی کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے دین کو جیسے پامال کیا ہے، اور بہت دکھ کی بات ہے کہ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارا بھی یہی، ہمارے جو طریقے ہیں، ہماری ملت جو ہے وہ دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ دین اسلام نے ہمیں قرآن فرض کر کے کہا ہے کہ تم نے اس کو سمجھنا ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، تم نے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ قرآن کے حقوق میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ ہم شادی کے دن لڑکی کے سر پہ قرآن کو لٹکا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ ہم نکاح والے دن اور قوالی نائٹ والی صبح کو سورہ یاسین مسجد سے بچوں کو بلا کے 40 دفعہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ قل، فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی ہدایت ہے۔ ہدایت اس کتاب سے باہر نہیں ہے، کچھ بھی کر لو تم، کہیں سے بھی کچھ سیکھ لو۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کیا، اہواءہم، ان کی خواہشوں کا، ہوا، ان کے پاس دین تو نہیں ہے، یہ تو ختم کر چکے ہیں اپنا دین۔ اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، بعد الذی، بعد اس کے، جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا علم آ رہا تھا؟ کون سی پی ایچ ڈی تھی، کون سی ماسٹرز کی ڈگری تھی، کون سی زبان آپ نے سیکھی ہوئی تھی؟ قرآن، یہ علم ہے۔ ما لک من اللہ، نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے سوا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔
پھر اللہ ایکسیپشن بتا رہے، کیوں بڑی خوفناک بات ہے نا کہ انہوں نے اپنی پوری کتاب ضائع کر دی ہے. الذین، جو لوگ آتیناہم الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں. اب یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، یہی ان کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اہل کتاب بنایا ہے مسلمانوں سے پہلے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، شروع میں تھا نا وہم یتلون الکتاب، یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں. یہاں پہ وہی بات واپس رکوع کے اینڈ میں، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے. اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ جو ہم منہ سے کہہ رہے ہیں اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس پہ عمل کیا جائے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھا جائے. جو ہم منہ سے بول رہے ہیں، اتنی خوش الحانی سے تلاوتیں ہم سنتے ہیں، گھروں میں ہم لگاتے ہیں، سورہ رحمان لگائیے، سورہ البقرہ لگائیے، سنیے اس کو، ہمیں اس کا مطلب پتہ ہوتا ہے یہ کیا ہے. اگر اس کے الفاظ تبدیل کر دیے جائیں اور وہ اسی لے میں بول رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ چلے گا؟ بہت سے لوگ ہیں جن کو شاید پتہ چلتا ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. تو تلاوت کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ بول کیا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ مارو، اب کسی پہ ظلم نہ کرو، اپنی وصیت لکھ کے رکھو، اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اپنے شوہروں کے حقوق ادا کرو، اگر ہم منہ سے یہ بول رہے ہیں تو ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ ہے حق تلاوت ہی. کیوں؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن پر اگر ہمارا ایمان ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا مطلب پتہ ہونا چاہیے جو ہم تلاوت کرتے ہیں. اور جب ہمیں اس کا مطلب معلوم ہے تو ہمارے پاس اس پہ عمل کرنے کا کوئی اور عمل نہ کرنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. یہی وہ لوگ ہیں اصل میں جن کا ایمان ہے. وَمَن یکفر بہ، اور جس نے اس کا انکار کیا، جو بھی اس کا انکار کریں، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں. آج کا سبق 121 پہ روکتے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.